خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے اور کہیں آپس میں بیٹھ جانے کا انہیں موقع ملتا تو برجستہ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ آؤ اپنا ایمان تازہ کریں، تعالو نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر کے لیے آؤ اپنے ایمان کو گرم کر لیں۔ دوستو اور ساتھیو، یہ ایمان کوئی جامد پتھر کی طرح سے سخت چیز نہیں ہے کہ جس پہ کوئی تبدیلی نہ آتی ہو۔ ایمان قلب کی ایک مخصوص کیفیت کا نام ہے، اور انسان کے دل میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان کے دل میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بالکل اسی طرح اس کے ایمان میں بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان مسجد جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قبرستان کی زیارت کرتا ہے، درس کی محفلوں میں شریک ہوتا ہے، سیرت النبی کے جلسوں میں بیٹھتا ہے، ذکر کی محفلوں میں ٹائم دیتا ہے، تو اس کے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ دنیا میں لگ جاتا ہے، بازار میں پہنچتا ہے، کھیتی باڑی میں لگ جاتا ہے، آفس کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، تو اس کے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اسی کیفیت سے دوچار ہوئے۔ سوچتے سوچتے یکایک پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میں اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو میرا ایمان انتہائی طاقتور ہوتا ہے، اور گھر میں آ کے بیوی بچوں میں لگتا ہوں تو میرا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ تو منافقت کی نشانی ہے۔ چیخ اٹھے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، گھر سے نکل کے بھاگے، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ دوڑے اللہ کے رسول کی طرف۔ راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، گھبرائے ہوئے دیکھا حنظلہ کو، پوچھا حنظلہ کیا بات ہے؟ حنظلہ نے عرض کیا، یا عمر، اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میرا ایمان تازہ اور توانا ہوتا ہے، اور وہاں سے رخصت ہوتا ہوں تو میرا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے، کہنے لگے میں بھی چلتا ہوں، یہی کچھ صورتحال میری بھی ہے۔ راستے میں حضرت ابو بکر ملے، دونوں نے ان سے ماجرا بیان کیا۔ ابو بکر بھی پریشان ہو گئے کیونکہ ان سب کو اپنی ایمان کی فکر تھی۔ کہنے لگے میں بھی چلتا ہوں اللہ کے رسول کی خدمت میں، ماجرا کیا ہے؟ یہی صورتحال تو میرے ساتھ بھی درپیش ہے۔ جا کے اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچے اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ اللہ کے رسول نے انہیں تسلی دی، کہنے لگے یہ منافقت نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ الایمان یزید و ینقص، یہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ناظرین محترم 2-3 واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایمان کو گرم کر لیں۔ اس میں سے ایک واقعے کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ سورہ تحریم آیت 1 سے 5 میں ایک ایسا واقعہ رونما ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے تنبیہ کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تفسیر سورہ تحریم، کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تشریف لے گئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کافی پسند تھا، حضرت زینب اپنے یہاں شہد بطور اہتمام کے رکھتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر شہد استعمال کرتے، پھر اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوتے۔ آپ کی دوسری 2 ازواج بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تشویش ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے ہاں زیادہ کیوں ٹھہرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی اسکیم تیار کرنی چاہیے۔ آپس میں صلاح مشورہ کیا اور یہ کہا کہ کل جب اللہ کے رسول چاہے میرے گھر میں آئیں چاہے تمہارے گھر میں آئیں تو ذرا ان سے یہ کہو کہ یہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک پودا تھا، عربوں میں اس زمانے میں ملتا تھا، اور جس میں سے ہلکی سی بساند آتی تھی، بو آتی تھی۔ یہ اسکیم تیار ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے یہاں تشریف لے گئے، آپ نے شہد استعمال کیا،
اور تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت حفصہ اپنی دوسری بیوی کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضرت حفصہ نے حسب معمول جو اسکیم تیار کی تھی اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں نے تو ابھی صرف شہد استعمال کیا ہے، یہ بو آنے کا کیا سوال، ہو نہ ہو کوئی معاملہ ضرور ہے، خدا کی قسم آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ ایک واقعہ تھا جو رونما ہوا، اللہ رب العزت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسم پسند نہ آئی، تنبیہ فرمائی، فوراً وہی نازل ہوئی اور اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 1 سے 5 تک اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ نے کیسے حرام قرار دے لیا؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق کہ اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی پورے علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس سے آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات بتا دی اور بعض ٹال دی۔ جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ فرمایا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھکے ہوئے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو جان لو کہ اللہ کارساز ہے، جبریل بھی ہیں، نیک اہل ایمان بھی ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی ہیں جو اس کی مدد کریں گے۔ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت کرے گا جو فرما بردار ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، روزہ دار ہوں گی، خواہ کنواری ہوں خواہ شوہر آشنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی اللہ رب العزت نے، اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال کر دیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے حرام نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ نے کسی چیز کو حرام کر دیا ہے تو اسے کوئی حلال نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نبی بھی نہیں، نبی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ کے حلال کردہ کسی بھی چیز کو وہ حرام کرے یا اللہ کی حرام کردہ کسی چیز کو وہ حلال ٹھہرائے۔ اہل ایمان کو یہ بات پوری طرح سمجھ لینی چاہیے، معاملہ عقیدے کا ہے۔ یہ واقعہ بطور خاص ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ اگر دین سے بغاوت کریں گی تو اللہ کو کچھ پڑی نہیں ہے کہ وہ اہل ایمان کی فہرست میں انہیں شامل رکھے اور جنت میں یوں ہی داخلہ دے دے۔ جب ہماری مائیں جو پوری دنیا کی مسلمانوں کی مائیں قرار دی جاتی ہیں، امہات المومنین رضی اللہ عنہن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایمان کی روش باقی نہیں رکھی، اطاعت و فرما برداری کی روش باقی نہیں رکھی تو اللہ رب العزت تمہیں ہٹا دے گا اور تمہاری جگہ اچھی بیویوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اطاعت و فرما برداری کے لیے مقرر کر دے گا۔ تو ہما شما کس قطار میں؟ دنیا بھر کی ساری مسلم خواتین، ان کا کیا شمار؟ اللہ فرماتا ہے اصل چیز ہے ایمان، اللہ کے رسول سے عقیدت اور محبت، اس کی تابع داری، اس کی فرما برداری، اس کے احکام کو بجا لانا۔ یہ چیز اگر نہ پائی جائے تو خواتین کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ جب ازواج مطہرات کو یہ دھمکی دی گئی ہے تو عام مسلمان خواتین کو بدرجہ اولا یہ دھمکی ان کے لیے ہے۔ ایمان اصل چیز ہے،
ان کی خصوصیات یہ بتائی گئیں کہ یہ مسلمان ہیں، فرما بردار، مومنات، صاحب ایمان ہیں یہ خواتین، قانتات، تابعدار ہیں یہ، فرما بردار، تائبات، توبہ کرنے والی ہیں یہ عورتیں، عبادت کرنے والی ہیں یہ عورتیں، روزہ رکھنے والی ہیں یہ عورتیں۔ عورتوں کی خصوصیات یہ ہونی چاہیے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کو بطور خاص اس واقعے پر توجہ دینی چاہیے۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک دوسرا واقعہ پیش کر رہے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، تاکہ ہم جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک دولت مند شخص قارون کا واقعہ ہے۔ قرآن پاک میں نہایت تفصیل کے ساتھ سورہ قصص آیت 76 سے 83 تک بیان ہوا ہے۔ کوئی شخص بے حساب دولت کا مالک ہو جائے، راتوں رات خزانے اس کے قبضے میں آ جائیں، تو اس کی ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ کس طرح دوسرے انسانوں کو وہ کمتر اور نیچا سمجھتا ہے، اور کس طرح اپنی صلاحیتوں کے بل پر اپنی دولت اور اپنی طاقت، اپنی عزت، شہرت اور مقبولیت کو اپنی صلاحیتوں کا کرشمہ سمجھنے لگتا ہے۔ اس ذہنیت کو اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم واتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنسى نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، قارون تھا تو موسیٰ کی قوم سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ مل کر بڑی مشکل سے اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ دیکھ، اترا کر مت چل، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کی بھی تیاری کر، اور اپنے دنیوی حصے کو نہ بھول، اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کر، اور ملک میں فساد نہ پھیلا۔ یقین جان لے، اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا، یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ اور علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور تھے، اس سے بڑی جمع پوجی والے تھے، اور گنہگاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت میں نہیں کی جاتی۔ پس قارون پوری زینت اور آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا
تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہ کچھ مل جاتا جو قارون کو ملا ہوا ہے، یہ تو قسمت کا بڑا دھنی معلوم ہوتا ہے۔ علم والے انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ثواب ہے جو اللہ کی طرف سے ملے گی ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر اور عزیمت والے ہیں۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے محل سمیت اس زمین میں دھنسا دیا، اور اس کی مدد اللہ کے سوا کوئی گروہ ایسا نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، اور وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکا۔ جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو رکھتے تھے وہ کہنے لگے ارے تم دیکھتے نہیں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر مہربان نہ ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں آج دھسا دیتا۔ دیکھتے نہیں ہو تم کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی؟ یہ آخرت کا گھر تو ہم ان کو دیتے ہیں جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد کرتے ہیں، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے نہایت ہی عمدہ اور اچھا انجام ہے۔ قارون دنیا کا طاقتور ترین شخص، دولت مند، اللہ رب العزت خود بیان کر رہا ہے کہ اتنے خزانے تھے اس کے پاس کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے انتہائی طاقتور افراد کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن اس کی ذہنیت کیا تھی؟ شکر گزاری کا جذبہ تو اس کے اندر کبھی پیدا ہوا نہیں، بجائے اس کے کہ وہ دوسرے انسانوں کا حق ادا کرتا، ضروریات پوری کرتا غریبوں اور محتاجوں کی، انتہائی ناشکرا نکلا۔ اللہ کو بھول گیا، ضرورت مندوں کو بھول گیا، سوسائٹی اور معاشرے کے جو اس پر حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کو اس نے پسے پشت ڈال دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اس کو اس کے محل کو زمین میں دھنسا دیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہر دور میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی بدتمیز اور فساد پھیلانے والے لوگوں کی دولت کو دیکھ کر للچائی نگاہ سے دیکھتے ہیں، منہ سے رال ٹپکتی ہے دنیا کو دیکھ کر۔ ہر دور میں ہوتے ہیں، قارون کے زمانے میں بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے لیکن ان کو سنبھلنے کا موقع دیا، جب اسے زمین میں دھسا دیا گیا تو اب توبہ کرنے لگے۔ تو یہ دنیا کی لالچ یہ انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی، اور دولت پا کر کے عام طور پر لوگ انتہائی ظالم بن جاتے ہیں، انسانوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، اپنے آقا اور مالک سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایک تیسرا واقعہ قرآن کریم میں اصحاب الکہف کے نام سے، سورہ کہف آیات 13 سے 22 تک میں ان نوجوانوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، آج کے نوجوان جو اپنا سارا وقت برباد کر دیتے ہیں بے فائدہ کاموں میں۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ 3 سے لے کر 9 تک کی تعداد رہی ہوگی ان نوجوانوں کی۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا، حضرت موسیٰ کے پیروکاروں میں سے یہ لوگ تھے یا حضرت عیسیٰ کے یا اس سے پہلے کے لوگ تھے، اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ قرآن تو یہ بیان کرتا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، چند نوجوان تھے جو بت پرست بادشاہ کی مرضی اور اس کے ظلم سے نہ ڈر کر کے اللہ پر ایمان لے آئے۔ ان کے ایمان کا پتہ چل گیا بادشاہ کو، اور بادشاہ نے ان کو سزا دینی چاہیے۔ پورا معاشرہ بت پرست تھا، مشرک معاشرہ تھا، اس ڈر سے کہ کہیں بادشاہ اور معاشرے کے لوگ مل کر کے انہیں ایمان کے راستے سے ہٹا نہ دیں، اللہ کے وہ چند نوجوان بندے بستی چھوڑ کر کے غار اور کھو میں جا کے چھپ گئے، ایک غار کے اندر جا کے بس گئے، اور اللہ نے اپنے کرشماتی اور معجزاتی طاقت کے ذریعے سے 309 سال تک اس غار میں ان کو سلائے رکھا۔ 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی۔ ان میں سے ایک آدمی جب بھوک پیاس لگی تو بازار میں کھانا لینے گیا تو معلوم ہوا کہ پورا معاشرہ تبدیل ہو چکا، صدیاں گزر گئی تھیں۔ 3 صدیاں بہت ہوتی ہیں۔ جو سکہ لے کر گیا بازار میں کھانا خریدنے کے لیے، اس سکے سے پکڑا گیا وہ، یہ تو 300 سال پہلے کا سکہ ہے، یہ کرنسی آج کی تو ہے نہیں۔ اب ساری مملکت جمع ہو گئی دیکھنے کے لیے کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آئے۔ پلٹ کے اس آدمی کے پیچھے ہو لیے، غار پہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ 8-9 آدمی اس غار میں سو رہے تھے، اور 309 سال تک اللہ رب العزت نے اپنی طاقت سے ان کو سلائے رکھا تاکہ وہ ظلم و جبر کے ماحول سے بچ جائیں۔ یہ واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے سورہ کہف میں، مشہور ہے غار والے
جن کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے حفاظت فرمائی، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی، اور معاشرے کے جبر اور ظلم سے بچنے کے لیے تاکہ کوئی ان کے ایمان پر آنچ نہ آنے پائے، بت پرستی سے بیزاری کا جو انہوں نے اعلان کیا تھا اور توحید کو جو انہوں نے اقرار کیا تھا، وہ ان کا اقرار صحیح سلامت رہے، ان کا ایمان محفوظ رہے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پوری سوسائٹی کو چھوڑ کر کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے ایک غار میں جا کے سو گئے۔ قرآن ان نوجوانوں کی تعریف کرتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، چند نوجوان تھے، وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، اپنی طاقت سے، غیب کی طاقت سے، اپنے کرشمے سے، اپنے معجزے سے دنیا کا نظام بدل دیا ہم نے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے دنیا کا نظام بدل دیا ان نوجوانوں کی خاطر۔ 300 سال تک، 300-900 سال تک کیسے کوئی آدمی کہیں پڑا رہے، اس کی ہڈیاں گل نہ جائیں، سڑ نہ جائیں، لیکن اللہ نے اپنی طرف سے انتظام کیا تاکہ ان کا ایمان صحیح سلامت رہے۔ وقت کا ظالم بادشاہ اور معاشرہ ان کے ایمان کو بگاڑ نہ سکے، اللہ نے اپنی طرف سے حفاظت کا انتظام کیا، غار میں رکھا ان کو، اور اپنے بے پناہ وسائل کے ذریعے سے ان کو پھر 309 سال کے بعد زندہ کر دیا۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہر حال میں، خواہ جبر کا ماحول ہو، ظلم کا ماحول ہو، بدعقیدگی کا ماحول ہو، شرک اور کفر کا ماحول ہو، امپیریلزم ہو، کنزیومرزم ہو، گلوبلائزیشن ہو، دنیا کی سب سے بڑی طاقت سپر پاور کا خوف ہو، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا میں اپنے ایمان کو سینے سے لگائے الحمدللہ، اور دنیا کے ہر ظلم کو سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس ایمان کو زندہ رکھا جائے، توانا رکھا جائے، اسے مضبوط بنایا جائے، اور ہر طرح کے دباؤ کو مقابلہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کوئی اور راستہ ہے بھی نہیں عزت کی زندگی گزارنے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام